الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پڑھیں آواز بلند۔ برادران عزیز، ہمارا ایک سلسلہ عقیدہ توحید اور اہل بیت کے عنوان سے جاری ہے۔ اسی میں ہمارے ایک برادر مومن مریض ہیں، علی حسن نام ہے ان کا، ان کی شفایابی کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی۔ آپ حضرات مل کے دعا کریں گے خداوند کریم انہیں بحق چار معصومین علیہ السلام شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آپ حضرات آگے آئے، بعد میں آنے والے حضرات جو ہے، یہ ہماری مختصر نشست تقریباً روزانہ رہتی ہے یہاں پر، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ عقائد امامیہ پر جو ضرب لگ رہی ہے اس وقت، اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے سے لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ ایک چیز یہ یاد رہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہیں۔ من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ کامیاب ہوگا، جس نے منہ پھیرا وہ غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یہ کشتی کا لفظ استعمال کر کے کئی چیزیں سمجھائیں پیغمبر نے۔ اس کو کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا، آج صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جو کشتی میں سوار ہوگا وہ دو کشتیوں میں نہیں بیٹھ سکتا، اور جس کشتی میں بیٹھا ہے اس کشتی کے قانون کو بھی بھرپور انداز میں سمجھنا بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پورٹ پر مختلف ممالک کے جہاز آتے ہیں جو سامان بھی لے کے جاتے ہیں اور افراد کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو جہاں کا قانون ہوگا وہیں کا پاسپورٹ بھی ہوگا، جہاں کا جہاز ہوگا وہیں کا پاسپورٹ بھی ہوگا، اور وہیں کے قوانین بھی چلیں گے۔ تو اسلام دین توحید ہے، اس کی کشتی نجات اہل بیت ہے، اہل بیت کا بنائے ہوئے قانون کے مطابق دین ہے، اس سے ادھر ادھر ہوئے تو دین رخصت ہو جائے گا۔ ابھی زیارت پر بات ہو رہی تھی، اور آج ہمارے ہاں ہمارے بہت اچھے دوست بھی آئے ہوئے تھے، سعیدی صاحب مجلس پڑھنے کے لیے، انہوں نے بھی زیارت کے عنوان پر بات کی ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ابھی انہوں نے شاعری میں کہا کہ 70 حج کا ثواب ہے ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے کتاب پڑھتے ہوئے یہ روایت پڑھی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، یہ 70,000 حج کے برابر ہے، یہ بھی ہے، اور خانہ خدا کی زیارت ایک حج کا ثواب ہے۔ تو فوری طور کے اوپر جو ہے نا ذہن میں آئی بات کہ اللہ کے گھر کی زیارت ایک حج کا ثواب، حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت 70,000، یہ 70 حج کا ثواب۔ تو یہ مسئلہ ان کے ذہن میں چل رہا تھا، اتفاق سے انہیں سفر پہ کہیں جانا پڑا۔ تو جیسے ہی وہ سفر پہ گئے تو راستے میں انہیں ایک اور گھوڑے سوار ملا، ان کے ساتھ ہو لیا، اور سلام دعا کے بعد میں
انہوں نے کہا کہ شیخ، ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا اپنے لشکر کے ساتھ، اور جنگل میں وہ اپنے لشکر سے الگ ہو گیا. بھوک اور پیاس نے اسے ہلاکت کے قریب کر دیا کہ مر جائے گا. ایسے میں اسے ایک جھوپڑی نظر آئی. اس جھوپڑی میں ایک عورت بیٹھی تھی، ایک بکری تھی اس کے پاس. یہ وہاں گیا اور اس نے کہا کہ اے بی بی، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مر جاؤں گا، مجھے کچھ کھانے پینے کو دے. اس بوڑھی عورت نے وہ دودھ بکری کا نکالا اور اسے پلا دیا. اس کے ہوش بحال ہوئے. اس کے بعد میں اس نے مہمانداری کے طور پر اسی بکری کو، اور کچھ تو تھا نہیں اس کے پاس کھلانے کے لیے، بکری کو شوہر کے ساتھ مل کے ذبح کرایا اور اس کا گوشت کچھ رات کو کھلایا، پھر صبح ناشتے میں دیا. جب یہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے کہا کہ وہ خاص طرح سے، جیسے ہمارے ہاں وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے مخصوص سکے ہوتے تھے، کہا یہ سکہ لے لو، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم آ جانا، میں ملک کا بادشاہ ہوں تمہارے، میں انشاءاللہ تمہاری مشکل کو حل کروں گا. کہنے لگے ظاہر ہے کہ اس پہ تو مصیبت آنی ہی تھی. وہ گوشت 2-4 دن میں انہوں نے کھا لیا، جو تھا بچا ہوا پکاتے رہے، کھاتے رہے، پکاتے رہے، کھاتے رہے. جب بھوکا نے آ کے ڈیرا ڈالا تو وہ خاتون بادشاہ کے دربار پہنچ گئی. دروازے پر دربانوں نے روکا. اس نے وہ سکہ جو دکھایا نا تو دربان ہٹ گئے، کیونکہ وہ سکہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا تھا، وہ مخصوص لوگوں کے لیے تھا. یہ بوڑھی عورت اندر چلی گئی، بادشاہ کو سکہ دیا، بادشاہ نے پہچان لیا. اب یہ جو ساتھ جا رہے ہیں انہوں نے علامہ حلی سے پوچھا کہ آپ فقیہ ہیں، آپ شریعت کے مسائل جانتے ہیں، آپ عالم دین ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ بادشاہ کو اس بوڑھی عورت کو اس کے احسان کے بدلے میں کیا دینا چاہیے؟ کیا دینا چاہیے؟ کہنے لگے قانون کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس نے، بوڑھی عورت نے، اپنی پوری ملکیت بادشاہ پر قربان کی تھی، بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری حکومت اس عورت کے حوالے کر دے. کہا ہلی پھر پریشان کیوں ہو؟ حسین نے کیا بچایا تھا اپنے لیے تو خدا پہ قربان نہیں کیا؟ تو یہ 70 یا 70,000 حج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ امام نے فرمایا، جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایک دوست صحابی سے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، کہا کہ تم میرے جد کی زیارت پہ کیوں نہیں جاتے ہو روز؟ کہنے لگا مولا کربلا کہاں، مدینہ کہاں، روزانہ کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا روزانہ جا سکتے ہو، آسان ہے. کہا جب شب ہو تو گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور میرے جد کے قبر کی طرف رخ کر کے زیارت وارثہ پڑھو، ایسا ہی ہے جیسا تم نے میرے جد کی زیارت کی ہے کربلا جا کے. دیکھیے یہ آل محمد کتنے کریم ہیں، کتنی سستی کر دی زیارت کہ جو نہیں جا سکتا وہ بھی زیارت کرتا ہے. اور اب اس کا فائدہ کیا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں، اور تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کڑوی ہیں، وہ تھوڑی سی وہ بھی اس کے ساتھ میں قبول کر لیجیے گا. کہ ایک آدمی کی عورت کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ شب جمعہ اپنی بیوی کی قبر پر گیا فاتحہ پڑھنے، تو دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی اور کھڑا ہوا ہے جو وہاں زیارت پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. تو اس نے پوچھا، یہ پہچانا نہیں؟ یہ مفاتیح الجنان میں ہمارے پاس دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے. کہا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، آپ کو شاید دھوکہ ہوا ہے، آپ اپنے وارث کی قبر پر جائیں، یہ میری بیوی کی قبر ہے. کہا مجھے دھوکہ نہیں ہوا ہے، میں اسی قبر پہ آیا ہوں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی.
کہا آپ میری بیوی کی قبر کی زیارت کے لیے کیوں آئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ہر روز رات کو میری زیارت کرتی تھی، اب میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ یہ فضیلت اور عظمت ایک نہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں جو صرف زیارت سے متعلق ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ میں ایک چیز ضروری ہے کہ زیارت پر جانے سے پہلے جو ابھی لفظ استعمال کیا انہوں نے شعر میں بھی، معرفت کا، اس معرفت کو کیسے پیدا کرنا ہے اور زیارت کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی آپ مجلس کے بعد میں نیاز کھائیں گے، نیاز کھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیاوی فائدہ، کیونکہ بھوک لگی ہے، پیٹ بھر جائے گا، توانائی آئے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اگر پیٹ نہیں بھرا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کھایا ہی نہیں، یا پھر آپ بیمار ہیں۔ دو چیزیں ہیں، یا بیمار کا پیٹ نہیں بھرتا یا پھر یہ کہ کھانا نہیں کھایا۔ زیارت پر جانے سے پہلے آپ ضرور جائیں، زیارت پہ بھی جائیں، مشی پر بھی جائیں، لیکن ایک چیز یاد رہے، ہمارے جو بزرگان تھے نا، وہ زمانہ جو ان کے دادا کا زمانہ ہے، ہمارے والد کا زمانہ ہے، زمانے بہت کم لوگ زیارت پر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ عقیدت نہیں تھی، پیسے نہیں تھے۔ وہ جو تھوڑے سے پیسے میں زیارت ہوتی تھی، میرے والد صاحب پہلی مرتبہ جب زیارت پر گئے تھے کربلا تو 300 روپے میں گئے تھے، اس زیارت کر کے بھی واپس آئے اور ایک گیس بتی بھی امام بارگاہ کے لیے لے کے آئے اور ایک کمبل بھی اپنے لیے لے کے آئے اور تحفے بھی لے کے آئے اور پھر بھی 10-20 روپے بچا کے لائے۔ یہ سستا زمانہ تھا، لیکن یہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا اس زمانے میں کہ وہ زیارت پر جب جاتے تھے تو 3 مہینے پہلے، کم سے کم 2-3 مہینے پہلے اپنے ناراض عزیزوں کو منانے کے لیے گھر گھر جاتے تھے۔ بابا میں زیارت پر جا رہا ہوں، میرا کہا سنا معاف کر دیں۔ بابا میں زیارت پر جا رہا ہوں، میرا کہا سنا معاف کر دیں۔ بھائی میں زیارت پر جا رہا ہوں، اماں میں زیارت پر جا رہا ہوں، بھائی میں زیارت پر جا رہا ہوں۔ یہ معافی کیوں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ وہ صاحب معرفت تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر مومن کو ناراض کر کے جاؤں گا تو حسین مجھ سے راضی ہونے والا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج تو کوئی بھی ناراض ہو، بابو، اماں، بھائی، کوئی بھی ناراض ہو، انگوٹھے تھے، پیسے میرے پاس ہیں، جہاز میں بیٹھوں گا، جاؤں گا، زیارت کر کے آؤں گا۔ اسی لیے اکثریت زیارت کر کے آتی ہے، ظاہر کے واپسی پر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کبھی زیارت بھی کی ہوگی۔ جیسے گالیاں دیتا تھا ویسے ہی دیتا ہے، جیسے بدکاریاں کرتا تھا ویسے ہی کرتا ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جب ہم زیارت پر جاتے ہیں نا تو وہاں ایک دروازے پر حرم کے زیارت نامہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے اذن دخول۔ یہ اذن دخول میں کیا پڑھتے ہیں؟ مولا میں بہت دور سے آیا ہوں، میرا سلام قبول، یہ حرم خدا ہے، یہ حرم رسول ہے، یہ حرم امام ہے۔ مولا میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ نے دین کے لیے خدمت انجام دی، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ آپ سن رہے ہیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ اجازت اسی کو ملتی ہے جو یہاں سے مومنین کے ساتھ معافی مانگ کے جاتا ہے۔ اگر مومنوں کو ناراض کر کے جاتا ہے تو پھر وہاں اجازت نہیں ملتی، وہ پھر زبردستی ہے۔ اگر واقعاً پتہ چل جائے نا کہ میں یہاں آیا ہوں اور اس کی حقیقت کو، لہذا جو اس زمانے میں لوگ زیارت پر جاتے تھے وہ واپس آنے کے بعد میں تبدیل ہو جاتے تھے، ان کے چہرے کی رنگت بتاتی تھی کہ یہ زیارت کر کے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ایک چیز ہوتی ہے پارس، سنا ہے نام آپ نے؟ پارس، پارس ایک پتھر ہے، اس پتھر کو اگر لوہے کے ساتھ مس کر دیا جائے تو لوہا سونا ہو جاتا ہے. پارس کے ساتھ مس ہو کے لوہا سونا ہو جاتا ہے. حسین علیہ السلام کا مزار پارس ہے، مس ہونے کے بعد مومن کامل مومن بن جاتا ہے، اپنے اندر کمال پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ وہاں سے بھیک ملی ہے تو انسان جب واپس آتا ہے تو آنے کے بعد میں ایک زیارت کا ولیمہ بھی ہوتا ہے. دوستوں کو، عزیزوں کو اپنی حیثیت کے مطابق بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے کہ میں زیارت کر کے آیا ہوں. جیسے حج کا ولیمہ ہوتا ہے ایسے زیارت کا بھی ولیمہ ہوتا ہے، ایسے ہی مکان بنانے کا ولیمہ ہوتا ہے، بیٹے کی شادی کا ولیمہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لہذا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے، لیکن وہاں سے نشانی لے کر آئے کہ یہ حسین کا زائر ہے. اب اس کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انبیاء تمنا کرتے ہیں حسین کا ظاہر بننے کی، ملائکہ تمنا کرتے ہیں حسین کا ظاہر بننے کی، اور انبیاء آتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے یاد آ گیا اچانک. حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کتاب میرے پاس موجود ہے یہاں. اس میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے ایک ہی بیٹا تھا، اور بیٹا اس کا بیمار ہو گیا. بیمار ہو گیا تو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے لا علاج کر دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کسی مومنہ خاتون نے اس سے کہا، کہنے لگے کہ ایسا کر، اسے کربلا لے جا اور وہاں مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں لے جانا، وہ ایسا حکیم ہے کہ وہ لا علاج مریضوں کا علاج کرتا ہے. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ کربلا میں ایک حکیم ہے عباس نام کا، اجازت دے. یہ گھر سے چلی بیٹے کو لے کر، اور آ کر اس نے ڈوری سے مولا عباس علیہ السلام کے زری کے ساتھ باندھ دیا اور خود سرائے میں، ہوٹل میں رات گزارنے کے لیے چلی گئی. تو صبح ہوتے ہی ہوٹل کا جو مالک تھا، مومن تھا، اس نے دروازہ بجایا اور کہا کہ جا، تیرے بیٹے کو شفا مل گئی. گئی تو بیٹا اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب عباس علیہ السلام کے درگاہ میں جب یہ چھوڑ کے آئی تو روایات ہے کہ شب جمعہ تمام معصومین حرم امام حسین علیہ السلام میں جمع ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے پہلے سنی ہے یا نہیں سنی ہے، ذہن میں رکھیں. پیغمبر سمیت تمام معصومین کہاں ہوتے ہیں؟ جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں جب اس نے یہ بچے کو باندھا تو حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے حرم کے ایک فرشتے کو پرچی لکھ کے دی کہ لے جاؤ اور آقا حسین کو دینا اور کہنا یہ مریض آیا ہے بڑی دور سے، یہ تمنا لے کے کہ اس کی ماں لے کے آئیے کہ شفا ہوگی. لہٰذا اپنے نانا سے سفارش کریں کہ یہ جوان ٹھیک ہو جائے. امام حسین علیہ السلام نے پرچی دی امام پیغمبر کو. پیغمبر نے فرمایا کہ عباس سے کہنا تو میرا بیٹا ہے لیکن اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، اس کو شفا ہونے والی نہیں ہے. فرشتے نے آ کر جب جناب عباس علیہ السلام سے بتایا تو جناب عباس علیہ السلام نے دوسری پرچی بھیجی، کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بھلے یہ مر جائے، لیکن اپنے نانا سے کہنا کہ آج کے بعد مجھے کوئی باب الحوائج نہ کہے. پرچی گئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچی لی اور کہا جاؤ، اس کو شفا بھی ملے گی اور تو باب الحوائج بھی رہے گا.
بس میرے دوستو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ہر قسم کی شفا ملتی ہے، اخلاق کی شفا بھی، کردار کی شفا بھی، اور ایمان کی شفا بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے نا، وہ توحید کی خاطر دی ہے۔ آج ہمارے ممبر پر ایسے لوگ آتے ہیں جو آل محمد علیہ السلام کے بارے میں ایسے لفظ کہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا علیہ السلام۔ یہ میرے مولا رضا علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی کتاب ہے جو ان کے ایک صحابی نے لکھی۔ اس میں سے ایک روایت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ لوگ آپ کو خالق، رازق اور رب اور اس قسم کے القابات آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امام علیہ السلام نے، کہ جس نے بھی یہ قول بیان کیا ہے، جس نے بھی ایسا کہا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسا شخص جو ہمیں خالق، رازق، رب یا اس قسم کی کوئی صفت دیتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، بیٹی دینا، اس کی بیٹی لینا، اس کی بات کی تصدیق کرنا، اسے شیعوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اور اس کے ساتھ اس کی امانت رکھنا اپنے پاس، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی، رسول کی اور ہماری ولایت سے خارج ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ بات، اور امام حسین علیہ السلام کے سجدے کی آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے چلے تھے تو دعائے عرفہ ہر سال میں جب سے آیا ہوں پڑھتا ہوں، یہ کہہ کے چلے تھے، ماذا وجد ما الذی فقدک وما الذی وجدک، ماذا فقد ما الذی وجدک وماذا وجد ما الذی فقدک۔ اے اللہ، کیا پایا اس آدمی نے جس نے تجھے کھو دیا، اور کیا کھویا اس آدمی نے جس نے تجھے پا لیا۔ اور یہی بات امام نے اپنی آخری سجدے میں کہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک۔ اے اللہ، میں نے ساری مخلوق سے منہ پھیرا ہے تاکہ تیری بارگاہ میں حاضری دوں، میں نے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ عزیزان گرامی، دو جملے میں عرض کرتا ہوں۔ جب مولا یہ کلمات کہہ رہے تھے، اسی وقت شمر نے ایک اونٹ چرانے والے عیسائی سے کہا کہ یہ دیکھ رہا ہے گڑھے کے اندر، اس نشیب کے اندر ایک آدمی سجدے میں ہے؟ کہاں؟ کہا تجھے 1000 دینار دیں گے، اس کو قتل کر کے آ جا۔ وہ جب امام کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ امام کے لب ہل رہے ہیں اور امام یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک۔ اس نے تلوار تو ایک طرف رکھ دی، امام کے قریب آ کر
امام کے کان کے قریب اپنا منہ لا کر کہا اس حالت میں اللہ کی تسبیح کرنے والا یا نبی ہوتا ہے یا وصی ہوتا ہے؟ مجھے تعارف کرا کہ تو کون ہے۔ میرے امام نے تعارف کرایا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہراء۔ امام نے تعارف کرایا میں نبی کا بیٹا ہوں، میرا نام حسین ہے، انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر قتل کیا جا رہا۔ کہنے لگا اے حسین، آج میں نے خواب دیکھا تھا صبح کو کہ عیسیٰ مسیح آئے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے نانا ہیں۔ میں تو عیسائی ہوں لیکن تمہارے نانا نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے میرے نبی نے جنت کی بشارت نہیں دی، مسلمانوں کے نبی نے بشارت دی۔ اب مجھے پتا چلا کہ مجھے کیوں بشارت دی تھی۔ حسین مجھے اجازت دے کہ میں تیری خاطر جنگ کر کے اپنی جان تجھ پر قربان کروں۔ عزادارو، اس نے اپنی جان قربان کی۔ ادھر امام کے ذوالجلال نے امام کے لاشے کا طواف شروع کیا۔ عزادارو، قریب نہیں آنے دیتا کسی کو۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ ذوالجلال قریب نہیں آنے دیتا تو جا کر عمر سعد سے کہا حسین کا گھوڑا ہمیں حسین کے قریب نہیں جانے دیتا، اجازت دے کہ ہم اس گھوڑے کو تیر مار کر ختم کر دیں۔ کہنے لگا عمر سعد اس گھوڑے کو کچھ نہ کہنا، یہ رسول کی سواری ہے۔ عزادار و ظلم کی انتہا ہے، سوار دوش رسول کا کوئی احترام سوار دوش رسول کا کوئی احترام نہیں۔ ہاں احترام کیا تو ذوالجلال کا کیا، بس بہرحال ذوالجلال جب مجبور ہوا تو اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور رجس پڑھتا ہوا امام سجاد کہتے ہیں چلا الظلیمہ الظلیمہ، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، فاطمہ کا لال مارا گیا۔ عزادار و ذوالجلال در خیمہ پہ پہنچا تو جس بچی نے جاتے وقت قدم پکڑ کر ذوالجلال سے رخصت کیا تھا وہ آئی، سکینہ کے سامنے ذوالجلال نے گردن ڈال دی۔ شہزادی نے دونوں ہاتھ گردن میں ڈالے، آواز دے کر کہتی ذوالجلال تیری زین ڈھلی ہوئی ہے، میں سمجھ گئی تیرا سوار مارا گیا، لیکن اتنا بتا میرا بابا پیاسا گیا تھا، کسی نے پانی کسی نے پانی دیا تھا، رحم کھا کر یا پیاسا دماغ۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين